اللہ تعالیٰ کی ذات عالی علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیتوں کو جاننے والی ذات، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو جاننے والی ذات، یعلم السر واخفی، وہ ذات جو باتیں تمہارے سینوں کے اندر دفن ہیں اور جو ابھی تک راز بھی نہیں بنی، ان باتوں کو بھی جاننے والی ذات، جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ وہ قرآن حکیم میں یہودیوں کے بارے میں، نصرانیوں کے بارے میں اور پچھلے جتنے دینی آسمانی مذاہب گزرے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم تھے پہلے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا، بس ایک نگاہ جو ڈالی، یقین کر لیا کہ یہ محمد الرسول اللہ پیغمبر آخر الزمان ہیں، ایک ہی مرتبہ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پہلی مرتبہ میں ایسے کیا یقین آیا آپ کو؟ یہ بڑے بڑے اتنے قریبی رہنے والے 40 سال سے رہ رہے ہیں حضور کے ساتھ۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، کچھ بھی ہے، ہم تو سفروں پر بھی جاتے ہیں، ہمیں پیچھے نہیں پتہ، ہم تو موجود نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ خیانت کر لی ہو۔ اپنے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں نہیں پتہ، ایک طرح کا شک تو موجود ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور جو علامتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہیں آسمانی کتابوں میں، اور ان کے صحابہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ کوئی مستحب عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لے تو بھی ٹھیک ہے، اور کوئی آخری نبی نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہ، یہ عقیدہ تو فرض عقیدہ ہے، فرض۔ اور اس عقیدے کے اندر اگر ذرہ برابر بھی جھول ہوگا نا، یہ ایمان سے چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تمہارا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اگلا آدمی آ کے اس سے کہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، یہ ایمان سے چلا جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ عقیدہ فرض ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے، اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اعلان کر دیا قرآن میں بھی، وخاتم النبیین، وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن نے بھی اعلان کر دیا۔ اتنا واضح عقیدہ ہے۔ اب ایک آدمی اگر کہے کیا ہوتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانو؟ ٹھیک ہے، میں نبی مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہوں، سارے انبیاء کو نبی مانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہوں،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی نبی آ سکتے ہیں، یہ ایمان سے چلا گیا، یہ کافر ہو گیا۔ صاف بات ہے، اس بات میں تو کسی مسلمان کا اختلاف ہی نہیں ہے، مسلمان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح اور ہر قرآن حکیم کی جو آیت ہے 6666 آیتیں، یہ ساری کی ساری آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے۔ ہر آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک آیت بھی انا اعطیناک الکوثر اس طرح کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ قرآن میں چیلنج ہے۔ اس وجہ سے اپنے نوجوان مسلمان لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو یہ عقیدہ واضح کر دینا چاہیے کہ اگر اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی جھول ہوا اور نرمی برتی گئی تو بس ایمان سے چلے جاؤ گے، کیونکہ قرآن حکیم کی صریح مخالفت ہو جائے گی، اور جو دلائل اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیے ہیں، اس کے مخالفت کی وجہ سے یہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جس طرح لا الہ الا اللہ پر عقیدہ فرض ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ پر بھی عقیدہ فرض ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی مانیں گے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ، اس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے چلیں گے۔ جو شخص بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے گا، ان کے حکم کے خلاف کوئی بات کرے گا، وہ رد ہے، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، وہ مردود ہے، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، آپ کا لاڈلا پہلا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ بھی رد ہے۔ فدا کا ابی و امی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان نہیں کر سکتے اور اپنے محبوب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی ایسا غلبہ دل پلٹے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح نہ دے دیں، کہیں خطرہ ہے موت کے وقت ایمان کا۔ اسی وجہ سے زندگی ہی میں آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مقدم کر دے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات